وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی۔ دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالا خانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے،
پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا۔ خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کے چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔
सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके, उसी वक्त कमान उठाई, हरम मोहतरम में जा पहुंचे, देखा अबू जहल बैठा है, जाकर के कमान सर में मारी, लहू की धार निकाल दी और कहा तुमने मेरे यतीम भतीजे को अकेला समझा है, तुमने लावारिस समझा है, तुमने बेवार सा समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा, बेकस बेबस समझकर मेरे यतीम भतीजे को मारा है। खुदा की कसम जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भतीजे की तरफ तुम आंख नहीं उठा कर देख सकते। आज इन हजरात की शान में गुस्ताखी करना बड़ा आसान है, साहबा कराम की बेअदबी करना बड़ा आसान है, इनको गालियां गलौज करना बड़ा आसान है, इनको तानाजनी करना बड़ा आसान है, इनको तरह तरह के गालियां निकालना बड़ी आसान है। खुदा की कसम जब पैगंबर के सर में पत्थर लगे बदला लेने के लिए तुम में से कौन गया था? तुम कहां थे? और अगर तुम उस वक्त भी होते तो बेईमानी से काम लेते, मुनाफिकत से काम लेते। अमीर हमजा की हालत कुफर है, अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन खून का जोश आया और सर में कमान मारी और वापस आए, फरमाया मेरे भतीजे राजी हो जा, गम ना करियो, मैं तेरा बदला ले आया हूं, मैंने तेरा बदला ले लिया, इंतकाम ले चुका हूं मैं तेरा। खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा, बार बार कहा अमीर हमजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैंने बदला ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया, हुजूर ने जवाब न दिया। बिलाखिर जब बार बार कहने लगा तो फरमाया मेरे चचा अगर मुझे राजी करना चाहते हो, खुदा की कसम मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं लोग मुझे पत्थर मारे मैं माफ कर दूं, लोग मुझे जख्मी करें, लोग मुझे परेशान करें, मैं उसी वक्त माफ करता चला जाऊं। मैं बदला लेने के लिए हरगिज नहीं आया, मैं इंतकाम लेने के लिए हरगिज नहीं आया। फिर मेरे भतीजे मैंने तो तेरा बदला ले दिया। फरमाया मेरे चचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो जल्दी करो कलमा पढ़ो। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी पर पहले भी जान छिड़कते थे और उसके बाद तो वो गुलामी की है, वो जानिसारी की है कि तारीख शाहिद है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने चचा को याद करके रोया करते थे। दुनिया ने देखा शव्वाल की 15 तारीख सोमवार और पीर का दिन ग़ज़वा ओहद हुआ। जंगे बदर में सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस तैमी कहते हैं मैंने देखा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुतर मुर्ग की पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की सफ़े पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है और जो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है चैलेंज करता है आओ मेरे मुकाबले में। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमजा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ जब तक अमीर हमजा को कोई कत्ल ना करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम इन हजरात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मादा ही खत्म है ना। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे। बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे।
उलमा इकराम ने लिखा है एक सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ सालिम नहीं, पैर सालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों पे जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी कूलियों के बल आगे को फिर भी घिसट रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रो के कहने लगा तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माजूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं। औरत ने आके कह दिया मैदान जिहाद गर्म था और अमर बिन जमूह सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई। बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वादा किया। इन हजरात के तकवे और जुर्रत का क्या कहना, सहाबा इकराम और सहाबियात का। आज आप तो 1 मिनट में शिरक कर बैठते हैं, मिनट में मर्द औरत मुशरिक बन बैठते हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की माँ है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया। जब बेटी को सलाम किया, जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी गुस्ताख हो गई हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया है, बिस्तर नबी पाक का है और अब्बा मुशरिक काफिर नापाक है, नबी के बिस्तर पर पलीत को नहीं बिठाया जा सकता। आज हम तो सारे मसलों में गुजारा कर लेते हैं नहीं ही करके, मगर जी का करना पैंदा है। अबू सुफियान ने टोका, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 टोक जवाब दे दिया। कहने लगी अब्बा जान तुम्हें मालूम होना चाहिए बिस्तर इमामुल अंबिया का है, बिस्तरा रहमतुल लिल आलमीन का है, तुम्हें मालूम है साकी कौसर शाफी महशर का बिस्तर है और तुम अभी शिर्क की लानत में गिरफ्तार हो। उठाकर रख दिया बिस्तर, कोई लिहाज नहीं किया। सहाबा इकराम के यहां सर देना आसान था, शिर्क की बात सुनना या करना मुश्किल था। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए। हिंदा का अब्बा, हिंदा का भाई, हिंदा का चचा, कई रिश्तेदार बदर में कत्ल हुए। रोई कुरैश के सामने खड़ी होकर, अरे तुम सारे मर गए, मेरा खानदान मुका दिया। अमीर हमजा ने, तुम बदला लेने के लिए तैयारी करो। शव्वाल का महीना था, 15 तारीख थी। ओहद पर आ पहुंचे कुरैश ने, आकर के हमला कर दिया। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर, पहाड़ का जो दर्रा था, 2 सहाबियों को वहां बिठाया, जब तक मैं ना कहूं यहां से मत हिलना। 2 थे या 4 थे की जमात थी। इब्तदान मुसलमानों को फतह हुई, काफिर भाग निकले। अब वो जो दर्रे पे बैठे थे ना, उनमें इख्तिलाफ हो गया। एक कहने लगा कि हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से उठना नहीं। दूसरे कहने लगे नहीं भाई, हुजूर ने तो लड़ाई के लिए फरमाया था ना, लड़ाई खत्म हो गई, वो भाग गए, अपनी फतह हो गई, अब यहां बैठ के क्या करेंगे भाई, अब यहां बैठने से क्या फायदा। इज्तिहादी गलती हो गई, गोया ये समझा कि हुजूर ने हमें यहां बैठने का हुक्म लड़ाई के वक्त तक का दिया है। बस वहां से उठ के चले आए। भागते हुए काफिरों ने जब वो दर्रा खाली देखा, मुसलमान बेफिक्रे थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, वहां से आकर हमला कर दिया। चुनाचे पैगंबर के चहेते 70 सहाबा शहीद हो गए।
اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر, اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی, کافروں کو مار بھگایا, مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی, حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مچا دیا, ہمارا وارث کون بنے گا. مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا, رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا, یتیم روئے, بیوہ روئی, مظلوم روئے, بے کس روئے, بے بس روئے, اپاہج روئے, محتاج روئے, سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جی کے کیا کریں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے, دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو, عورت ذات ہے, میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں, جا کے روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا, ذرا توجہ کرنا, یہ ہے تابعداری, یہ ہے غلامی, اس کا نام ہے مسلمانی. کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ دیا. پیغمبر نے روکا ہے, پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جان لو میرا چلی جا. صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یہاں 100 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے, ساری کی ساری. ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا. آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں. اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا, میں نے کہا حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے, کہ اللہ قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں. لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف, لعنت کے ایریل, لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والی. مولویوں نے لگا لیے, حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں, ایڈی ایڈی داڑھی ہے, گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے. شام کو حاجن, حاجی کی اولاد, بیٹی ہیں, نویں, ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوں, اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں. اور بھی بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں. اچھا اب تو بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں, میرا تیرا عقیدہ نہیں, میری تیری نماز نہیں, میرا تیرا عمل نہیں, ساری زندگی خلاف ہے. شادی بھی, مرنا بھی, جینا بھی. مگر یہ عورت ذات ہے, اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو, بہن کا کلیجہ پھٹ گیا ہو, جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو, ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب. مگر حضرت زبیر کی کہنے پر صفیہ نے قدم نہیں بڑھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اور میرے بیٹے زبیر جاؤ, میرے آقا سے جا کے کہو جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں جزا فضا نہیں کروں گی, میں رونا دھونا نہیں کروں گی, میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی, میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی, میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا, کیا وقت ہوگا, ادھر صفیہ چلی ادھر امام الانبیاء تشریف لائے. بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے. خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ, نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ مارا, آہ نہ کی, ہائے نہ کی, اف نہ کی, درد کا اظہار نہیں, کرب کا اظہار نہیں, کسی چیز کی پریشانی کا اظہار نہیں, صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا, فزت برب الکعبہ, اور لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی ہیں, ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, خود زخمی ہیں, لہو رشتہ ہے چہرہ مبارک سے. خدا کی قسم لوگوں, جس قرآن کو آج تم نے یتیم بنا رکھا ہے, جس دین کو آج تم نے اپنا محتاج سمجھا ہوا ہے, جس اسلام کو آج تم نے اپنی نظروں میں مظلوم بنا رکھا ہے, خدا کی قسم نبی کے تم پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہو. اس لیے مجذوب کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. صحابہ نے گردن کٹا لی, ٹکڑے کرا دیے, اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا ہے؟ بڑا ہی اکڑا رہتا ہے ہر وقت رات دن, اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے, احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے, پیغمبر پہنچے, پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں, ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں, اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں, اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں. ایک تو یہ حالت دیکھی, اس کا غم, اس کی پریشانی, اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے, اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا, حضرت کو دکھاتی تھی ہندا, کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا, دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں. حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں, دونوں پیر نہیں, کپڑے بھی اتار کر لے گئے, کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا, طبیعت پریشان ہو گئی, کھڑے نہ رہ سکے, بیٹھ گئے. آسمان کی طرف چہرے انور اٹھا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے او زمین و آسمان کے مالک, اب تو راضی ہو جا. یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا. اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی, اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی, عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی, تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری آبرو کی قسم, میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا. اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے, میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں, روتی نہیں. صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے, تو روتی کیوں نہیں, شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے, میرا یقین کچھ اور ہے, میرا ایمان کچھ اور ہے. کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے, روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میں کیوں روؤں, میں کیوں کپڑے پھاڑوں, میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے, میں نے تو قرآن پڑھ رکھا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات.
میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں, میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے, جو میری راہ میں مارا گیا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہو جاتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے, اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے, زخمی بدن دیکھ رہی ہے, سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں, جولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما, میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ, 2 چادریں لے کے آئی, میرے بھائی پہ کفن ڈالو, ننگا کر گئے, ٹکڑے ہیں. دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا, کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے. توجہ کر مسلمانہ, نبی نے حکم نہیں دیا, نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں, مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو, نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو. صفیہ کہتی ہے لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے. کیوں؟ کہنے لگی چادریں 2 ہیں, ایک ماجا بھائی ہے, ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے, ایک ماجا بھائی ہے, دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے. اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا, کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی. آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے. اصل تو کسی کو کچھ دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی, سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں, اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی. کسی طالب علم کو, کسی بھائی بھتیجے کو, کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی, عورتیں میڑا مارتی ہیں, اب مولے کی باتیں کرتی ہو, ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو, ہمارے فطران نے تم نے کھائے. مولویوں کو میڑا مارتے ہیں, یہ جو زکاتیں کھا کے پلتے ہیں یہ فطران نے کھا کے پلتے ہیں, تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر, فطران نے کھا کر, تمہاری گالیاں کھا کر, تمہارے متانے مہنے سہ کر ان بزرگوں نے, اماموں نے, خطیبوں نے, علماء نے, اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی, قرآن مجید کی حفاظت کی, اس کی ترقی رشاد کے لیے ساری عمر گزار دی. خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدا, ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر, جتلا کر. اور کہتا ہے احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا, اس طرح سے دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو, بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتہ, اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو, کوئی چیز سامنے نہ آئے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو, ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو. پھر پتا چلا, یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے. فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی, غیر پر چھوٹی چادر ڈالی, کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی, قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو, وہ ایک عورت کہنے لگی, نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی, کہ اچھا طالب علم آئے گا نا روٹی لینے مدرسے کا, اس کو دے دیو, جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو, اللہ نام جو اچھی چیز ہو وہ اپنے مطلب کی. یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ. بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے پکھنڈ دیکھے, سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا, چھوٹے گاہک نے بڑے گاہک نے, جس نے کپڑا لیا ہی نہیں وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکات, انہوں نے کہا یہ یار یہ 2 سال کا پڑا ہے, یہ چھینٹ کا تھان زکات میں لگا دو اسے.
ईमानदारी से बता, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं? एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रानंदाजी करो। चुनांचे कुर्रानंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चचे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्बाता, उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी ना करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कोई औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम, इमामुल अंबिया और अल्लाह के अहकाम और इस्लाम के अजमत पे मरे। अर्ज किया गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। फरमाया, मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों के पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो बाद के हैं। खुदा की कसम, ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे। फरमाया, मेरे चचा, अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयद शुहदा हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं, लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। वो तेरे हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा के रसूल के हाथ में। पैगंबर ने फरमा दिया, असदुल्लाह व असदुर रसूली, खुदा का और मेरा शेर है सैयदना अमीर हमजा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों के पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजमत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है, पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। आओ मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इतनी परेशानी इतनी, इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहशी इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, वासी, खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू है। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए माफी की गुंजाइश है। फरमाया, अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वासी, तुझे पता होना चाहिए, मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान और इस्लाम के बाद। मगर वासी, याद रखना, मेरे सामने ना आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे चचा याद आएगा।
وحشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، میں نے کیا کیا ہے؟ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ کس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلائے۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں